حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت پڑھی. یہ آیت ایک حیثیت سے بڑی اہم ہے. ویسے تو پورا قرآن ہی بہت اہم ہے، اس کی ہر صورت اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، ہر آیت اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، ہر لفظ اپنی جگہ اہم ہے. لیکن اس آیت کریمہ میں خاص طور پر اہمیت کا پہلو یہ ہے کہ اس میں اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حق کی تفصیل بیان کی گئی ہے. اس کا ترجمہ ہے: اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ، غیر رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ، تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کا ساتھی بن جائے اس کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اور اپنے ماتحتوں اور خادموں اور نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک حدیث ہے جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا: اے اللہ کے نبی، اللہ کو سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا: الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا. قلت ثم ای، میں نے پھر پوچھا اس کے بعد سب سے محبوب عمل کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ فرمایا: بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد سب سے محبوب عمل اللہ کو کیا ہے؟ فرمایا: الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین کے تمام مطالبات ایک درجے کے نہیں ہیں، ان میں فرق مراتب ہے، اس میں ترتیب ہے، اس میں ترجیحات ہیں، اس میں کچھ چیزیں زیادہ افضل ہیں، کچھ چیزیں ان کے مقابلے میں افضل اتنی نہیں ہیں. دوسری بات اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کو فکر کس چیز کی
طاری رہتی تھی۔ آپ حدیثوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اس میں آپ پائیں گے کہ صحابہ کرام مختلف مواقع پر اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں ای الاسلام خیر، اسلام کا کون سا پہلو سب سے بہتر ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کبھی ان سے پوچھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اوصینی یا رسول اللہ، مجھے وصیت فرما دیجیے اللہ کے رسول۔ کبھی کہتے ہیں دلنی علی عمل یقربنی الی اللہ، مجھے ایسا عمل بتا دیے جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے، اللہ کے قریب پہنچا دے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ مجھ پر اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کچھ ایسا مجھے نسخہ بتا دیجئے کہ بس میں اس کو پکڑ لوں اور جنت چلا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان باللہ کا اقرار کرو اور اس پر جم جاؤ۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے سوچنے کا انداز یہ تھا کہ ہم کوئی ایسی بات ہمیں معلوم ہو جائے، کوئی ایسا عمل ہمارے علم میں آ جائے جس کے ذریعے ہم اللہ کی قربت پا سکیں، آخرت کی میں کامیاب ہو سکیں۔ ان کی پوری زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، ان کا رہنا سہنا، ان کی بات چیت، ان کا ملنا جلنا، سب کا سب اسی ایک رنگ میں رنگا ہوا نظر آتا ہے کہ آخرت کی فکر، کسی طرح ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہیں، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں، انہوں نے آخرت کی دعوت، آخرت کا تصور، آخرت کا عقیدہ اس مضبوطی کے ساتھ، اس رسوخ کے ساتھ، اس پائیداری کے ساتھ اپنے ماننے والوں کے دلوں میں راسخ کیا کہ آخرت کا یہ تصور ان کی آنکھوں کے سامنے جھلکتا تھا۔ ان کے لیے آخرت ایک مرئی اور محسوس حقیقت بن گئی تھی۔ یقیناً آخرت کا تصور دنیا میں ڈھنگ سے جینے کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن آخرت کی اہمیت یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ انبیاء کی دعوت میں، انبیاء کی تعلیمات میں، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے انبیاء کی تعلیمات کی، یہ سنگ بنیاد ہے۔ اگر یہ پتھر کمزور ہے، یہ بنیاد کمزور ہے، تو اوپر عمارت صحیح سے تعمیر نہیں ہو سکتی۔ تو صحابہ کرام کی فکر قرآن کریم میں دیکھیے، اگر جتنے بھی صیغے ہیں یسألونک یسألونک، اگر ان سب کو آپ مان لیں کہ یہ صحابہ کرام نے ہی سوال پوچھے تھے، ان میں ایک یا دو سوال کے علاوہ کوئی سوال دنیا کے بارے میں اللہ کے رسول سے نہیں کیا صحابہ کرام نے کبھی بھی۔ آپ حدیثوں کا مطالعہ کر جائیے، سیاہ ستہ موجود ہیں، مجامع اور مسانید موجود ہیں، بہت ساری حدیث کی کتابیں موجود ہیں، لاکھوں حدیثیں اس میں موجود ہیں۔ آپ کو مشکل سے میرے علم میں تو نہیں لیکن شاید مل جائے، مشکل سے ایک یا دو سوال ملیں گے جس میں پوچھنے والے نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز بتا دی جس سے مجھے دنیا میں فائدہ ہو جائے، میں کس کاروبار میں پیسہ لگاؤں، کیا میں بزنس کروں، کیا میں تجارت کروں۔ آپ صحابہ کرام کی جو دعاؤں کرواتے تھے اللہ کے رسول سے، ان کا جائزہ لیجئے، ان کا مطالعہ کیجئے، تو کبھی بھی دنیا کی کامیابی کے لیے دعا کے لیے نہیں کہتے تھے، کبھی بھی نہیں کہ اللہ کے رسول ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے، ذرا دعا فرما دیے شادی کا نظم ہو جائے، یا فلاں کاروبار میں پیسہ لگایا ہے، ذرا دعا فرما دیے اللہ برکت دے دے، یا فلاں چیز میں ہمارا معاملہ اٹک گیا ہے، یا مقدمے کی نوبت چل رہی ہے، عدالت میں پینڈنگ چل رہا ہے معاملہ، تو دعا کر دیے کامیاب ہو جائے۔ یہ سب نہیں پوچھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یا یہ مبغوض ہے، یا یہ حرام ہے، یا یہ ناجائز ہے، نہیں، ان کو فکر ہوتی تھی آخرت کی۔ وہ دنیا میں رہتے تھے لیکن آخرت اورینٹڈ ان کی زندگی تھی۔ تو ایک بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کو آخرت کی کتنی فکر تھی۔ ان کی زندگی کی نمایاں خصوصیت یہی تھی کہ ہم آخرت میں کس طرح کامیاب ہو جائیں۔ تیسری بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول سے ایک ہی سوال یا ایک ہی ملتا جلتا سوال مختلف صحابہ کرام نے پوچھا، آپ نے جواب مختلف دیے۔ جیسے اس حدیث میں فرمایا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھی جائے، والدین کے ساتھ نیکی کی جائے اور جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ بہترین بات یہ ہے کہ مسلمان تمہارے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں۔ تیسری جگہ فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ گیلی رہے، اور چوتھی جگہ فرمایا کہ ایمان لے آؤ اور اس پر جم جاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ تو یہ جواب مختلف کیوں ہوئے؟ دراصل نبی کا کام ہوتا ہے ڈاکٹر کی طرح، جیسے ڈاکٹر اور طبیب علاج کرتا ہے جسمانی امراض کا، اسی طرح اللہ کے مبعوثین، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے فرستادے روحانی علاج کے لیے آتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے جو المسائل ہیں،
جو امہات المسائل ہیں ان کا حل بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کا جواب جیسے ڈاکٹر ہر مریض کو، ہر پیشنٹ کو ایک دوا لکھ کر نہیں دیتا، اسی طرح اللہ کے انبیاء بھی ہر ایک کو ایک نسخہ نہیں بتاتے۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرد کے لحاظ سے افضل عمل کیا ہے یہ بدلتا رہتا ہے۔ اسی کو ہمارے علماء کرام نے فرمایا دین کی اصل اسپرٹ، دین کی اصل روح یہ ہے کہ جس وقت دین کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرے۔ جب نفیر عام ہو چکا ہے، سربراہ مملکت اسلامی ریاست کا وہ اعلان کر چکا ہے کہ جہاد کے لیے نکلیں، اس وقت اگر کوئی مسجد میں آ کر لمبے لمبے نفل پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کی تلقین کر رہا ہے، تو یہ دین نہیں ہے، یہ اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ گھر میں اگر والدین بیمار ہیں، ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے، ان کی تیمارداری کے لیے کوئی نہیں ہے، ان کے پیشاب پخانے کی حاجت کو دور کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، ان کی صفائی ستھرائی کے لیے کوئی نہیں ہے، اس وقت اولاد کے دل میں یہ سودا سمائے کہ ہم جا کر ایجیٹیشن میں بیٹھیں گے، ہم جا کر مظاہرہ کریں گے، یہ ہم جا کر علم حاصل کریں گے، یہ ہم جا کر فلاں کام کریں گے، وہ سب نیک کام ہے لیکن وہ اس کے لیے نیکی نہیں ہے۔ تو افضل عمل فرد کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ دیکھنے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس وقت میرے لیے مطالبہ کیا ہے۔ یقیناً فرض نماز بھی فرض ہے، قرآن میں فکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، یہ بھی دین کا کام ہے۔ لیکن نماز کا وقت، نماز کے دوران پورا وقت نکل جائے نماز کا اور آدمی قرآن کے مطالعے میں رہے اور کہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، یہ دین نہیں ہے، یہ اپنا شوق پورا کرنا ہے، اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، افضل عمل بدلتا رہتا ہے۔ اسی میں دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل، سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھا جائے۔ نماز کے بارے میں کسی مسلمان کو زیادہ بتانے کی کیا ضرورت؟ ہمارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مومن کی یا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ جس طرح اللہ کا نبی معراج پر اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، ایسی نماز میں مومن اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین، دین کا ستون ہے نماز، پلر ہے نماز، جو اس کو توڑ دے اس نے دین کو ڈھا دیا، اور جو اس کو قائم کر دے اس نے دین کو قائم رکھا۔ یہ بہت افضل عمل ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک، اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد کبھی کوئی جنتی یہ تمنا نہیں کرے گا کہ کاش میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، چاہے جتنا اس کا مال و متاع پیچھے چھوٹ گیا۔ جنت کی نعمتوں کو دیکھ لینے کے بعد کبھی کوئی مومن کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں، سوائے مجاہد فی سبیل اللہ کے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا۔ دراصل وہ شہادت کی موت مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اعزاز کا، اللہ تعالیٰ کے اکرام کا، اللہ تعالیٰ کی عنایات کا، اللہ تعالیٰ کے الطاف کا ایسا مشاہدہ کرے گا، ایسا تجربہ کرے گا کہ اس کے دل میں تمنا ہوگی کہ میں بار بار مروں، بار بار زندہ ہوں، بار بار اللہ کی راہ میں شہید ہوں، اور بار بار اس عزت افزائی کا مستحق ٹھہروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شہید اس کی لاش گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کا حکم ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، جہاد کا بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ذروۃ سنام الامر الجہاد، دین کا کو اللہ کے رسول نے ایک اونٹ سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ اس کا سر یہ ہے، اس کی گردن ایسی ہے، اگر ایسا یہ گردن کٹ جائے تو دین نہیں رہے گا۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ دین کے کوہان کی بلند ترین چوٹی کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کا۔ آدمی جو کچھ کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے نا۔ ابھی زلزلہ آ جائے تو سب سے پہلے ہم اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے، اس کے بعد کسی دوسرے کی سوچیں گے۔ جب آدمی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں اللہ کے نظر میں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ بہت افضل ترین عبادت، لیکن اس افضل ترین عبادت سے پہلے کہا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یعنی جہاد سے بھی افضل ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کو تکلیف نہ پہنچانا۔
ان کی عزت اور اکرام کرنا، یہ جہاد سے بھی افضل ہے۔